بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا دوست اور ہوسٹ نعمان علی، اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر نعمان علی حمزہ یوٹیوب چینل۔ دوستو، گزشتہ دنوں میں مجھ سے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا کہ ان کے جانور ہیں جو مطلب اس قابل ہو چکے ہیں کہ ان کو اب بولنا چاہیے، مینز ہیٹ میں آنا چاہیے۔ 2.5 سال 3 سال ان کی عمر ہو چکی ہے لیکن ابھی تک وہ ہیٹ میں نہیں آئے، تو ایسے جانوروں کا کیا کرنا چاہیے؟ یا یہاں پر اب ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جانور کو سٹارٹ میں کیا خوراکیں دینی چاہیے کہ جانور جو ہے وہ پہلے دن سے ہی اس چیز کی طرف جانا شروع کر دے کہ وہ اپنے پورے وقت پر ہیٹ میں آئے، اور اس کے بعد وہ کہہ لیں کہ کراس ہو یا اس کو انسیمینیشن کروائی جائے تو وہ اپنا پریگننسی کا پیریڈ پورا کرے اور بچہ دے اور ہمیں دودھ بھی حاصل ہو۔ تو دوستو، چلتے ہیں بغیر وقت ضائع کیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل ڈاکٹر نعمان علی حمزہ کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور ساتھ میں میرے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو یا کوئی بھی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ایزیلی ملتی رہے۔ تو دوستو، سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں کہ جانور ہیٹ میں آتے کیوں نہیں، یعنی کہ جو جانور ہیفرز کہہ لیں یا بچھیا کہہ سکتے ہیں، بچھڑی کہہ سکتے ہیں، یا کچھڑی وغیرہ جو ہوتی ہے جھوٹی، وہ جانور جو ہے وہ ہیٹ میں کیوں نہیں آتے؟ مینز جس کا ایج جو ہے وہ پوری ہو چکی ہے، 2.5 سال 3 سال تک وہ جا چکا ہے لیکن وہ ہیٹ میں نہیں آ رہا، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ دوستو، سب سے پہلے نمبر پر تو پرابلم آتی ہے کہ جانور جو ہے اس کے اندر کہہ لیں کہ یہ خصوصیات ہی موجود نہیں ہوتی۔ مینز جس طریقے سے انسانوں میں ہوتا ہے اسی طریقے سے جانوروں میں بھی بانجھ پن کہہ سکتے ہیں کہ بانجھ پن ہو سکتا ہے۔ تو بانجھ پن اگر تو ہے اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، کیونکہ نہ تو کوئی بندہ حل کرتا ہے اور نہ ہی کوئی ایسا حل ہے کہ کوئی بندہ اس کو کرے بھی۔ دوسرا ہوتا ہے کہ جانور کو منرلز ڈیفیشینسی کی وجہ سے اس کا ہارمونز کا امبیلنس ہو جاتا ہے، غیر متوازن حساب کتاب ہو جاتا ہے اس کے ہارمونز کا، جس کی وجہ سے وہ ہیٹ میں نہیں آ پاتی، یعنی کہ کہہ لیں کہ ایسٹروجن پروجسٹرون وغیرہ جو ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پا رہے ہوتے، جس کی وجہ سے وہ پراپر ہیٹ میں نہیں آ رہی ہوتی یا پھر ہیٹ میں بالکل بھی نہیں آ رہی ہوتی۔ ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے علاوہ کہہ سکتے ہیں کہ جانور کے اندر جو پیٹ کے کرموں کا مسئلہ ہے وہ بھی بہت بڑا رول پلے کرتا ہے اس معاملے میں، کہ اگر جانور کو پیٹ کے کرموں کا مسئلہ ہے تو ظاہری سی بات ہے جانور کو نمکیات کی کمی ہوگی تو آٹومیٹکلی جانور کے ہارمونز جو ہیں وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائیں گے۔ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر پیٹ کے کرموں سے ریلیٹڈ۔ اس پر میری لاسٹ ویڈیو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں چیک کی تو کائنڈلی وہ ضرور چیک کر لیجئے گا کہ جانوروں کو ڈیورمنگ کروانی کس طریقے سے چاہیے اور سب سے بہترین ڈیورمر کون سا ہے، وہ ضرور چیک کریں۔ ڈیورمنگ کروائیں جانور کی، اگر تو آپ کا جانور جو ہے اس کی ڈیورمنگ کی جاتی ہے، اس کو کوئی مطلب آپ سکریننگ کہہ سکتے ہیں آپ نے کروائی ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے جانور کو منرل مکسچر استعمال کروائیں۔ مینز پہلا ہمارا جو ہے پروسیجر میں ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے وہ ہے جانور کی ڈیورمنگ کروائی جائے۔ دوسرے نمبر پر جانور کو منرل مکسچر استعمال کروایا جائے، ہو سکے تو کوئی نہ کوئی ونڈا وغیرہ بھی جانور کو استعمال کروایا جائے۔ اس کے بعد بھی اگر جانور آپ کا ہیٹ میں نہیں آتا، کم از کم 2 ماہ آپ نے استعمال کروایا لیکن جانور ہیٹ میں نہیں آیا، تب آپ جانور کو سائیکلومیٹ لگا سکتے ہیں تاکہ وہ ایک ہیٹ میں آئے۔ پھر کوشش کریں، جو میں طریقہ کار اپناتا ہوں وہ یہ ہے، میں مطلب جلدی کہہ لیں کہ جو ہے کیا نام ہے انجیکشن کا کنسپٹال، میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ میری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ جانور نیچرلی ہیٹ میں آئے۔ میں پہلے نمبر پر جانور کو استعمال کرواتا ہوں سمپل جو اس کی مطلب خوراک وغیرہ میں چینجنگ کرتے ہیں، جیسا کہ اس کو منرلز کا استعمال کروانا، ڈیورمنگ کروانا، ونڈا تھوڑا بہت استعمال کروانا، پھر جانور کو سائیکلومیٹ کا انجیکشن لگا دینا۔ جانور ہیٹ میں موسٹلی آ جاتا ہے، مینز تب تو آ ہی جاتا ہے لیکن انتظار کرتے ہیں نیکسٹ ٹائم جانور ہیٹ میں آ جائے۔ نیکسٹ ٹائم جب جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے تو وہ نیچرل ہیٹ ہوتی ہے اور جانور جو ہے وہ ٹھہرنے کے چانسز اس کے کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور طریقہ کار ہوتا ہے کہ جانور کو ٹریگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، مطلب وہ ہوتا بالکل ٹھیک ہے لیکن اس کو کہہ لیں تھوڑا سا چھیڑنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں موسٹلی لوگ جو ہیں وہ پی ٹی کرواتے ہیں، پی ٹی نہیں کہہ سکتے، آر پی کرواتے ہیں، ریکٹل پلپیشن، مینز ہاتھ کا استعمال کر کے جانور کو ٹریگر کرتے ہیں اور جانور ہیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد جانور جو ہے ہیٹ میں بھی آتا ہے اور ٹھہر بھی جاتا ہے مینز جب کراس وغیرہ کرواتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں آپ یہ کر سکتے ہیں، ہارمونل امبیلنس کی صورتحال میں بھی آپ جانور کو پہلے تو سٹارٹ کریں منرل مکسچر اور تھوڑا بہت ونڈا، لیکن اگر اس کے باوجود نہیں ٹھیک ہوتا تو پھر آپ کنسپٹال والی سائڈ پر جا سکتے ہیں، جانور کو مصنوعی ہیٹ میں لائیں اور مصنوعی طریقے سے ہی اس کی نسل کشی کریں،
आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करवाएं, ताकि और जो कंसेप्टाइल है उसका इस्तेमाल करवाएं। उस पर भी मेरी वीडियो बनी हुई है, अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो इस टॉपिक पर कि जानवर जो है वो हीट में क्यों नहीं आते। इसके अगली वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा कि जानवर की खुराक जो है वो क्या होनी चाहिए, मींस काफ स्टार्टर से लेकर जानवर का ड्राई पीरियड तक की जो खुराक है वो आप कह सकते हैं कि वो क्या होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं जल्द ही इस पर वीडियो बनाऊंगा, अगर अगली ना हो सकी तो जल्द ही इस पर वीडियो बनेगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे सवाल कर सकते हैं, या फिर वैसे भी आप अपनी राय का इजहार जो है वो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। तो दोस्तों अपना ख्याल रखिए, घर वालों का ख्याल रखिए और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।